فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت محترم بھی ہمارا ہفتہ وار درس فقہ ہے جس میں ہم اہم مسائل سیکھتے ہیں۔ پچھلے سوموار کو ہم نے فاتحہ کے فضائل پڑھے تھے کہ کسی کے لیے دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا، اس کی قرآن و حدیث میں کتنی فضیلت ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا فاتحہ کا طریقہ پڑھا، مقبول حج کا ثواب، 10 حج کا ثواب، والدین کی طرف سے خیرات کرنا، روزے میں بے برکتی کی وجہ ہم نے پڑھی ہے کہ بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے رزق میں بے برکتی آتی ہے، ایک مین وجہ ہے۔ جمعہ کو زیارت قبر کی فضیلت ہم نے پڑھی، کفن پھٹ گئے، دعاؤں کی برکت، ایصال ثواب کا انتظار، دعائے مغفرت کی فضیلت، یہ سارے مسائل ہم نے پڑھے۔ نورانی لباس، نورانی طباق، مردوں کی تعداد کے برابر اجر، اہل قبور سفارش کریں گے، سورہ اخلاص کا ثواب، حضرت ام سعد کے لیے کنواں، حضرت سعد نے جو اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا تھا، اور یہ حدیث بھی ہے سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، تو انہوں نے اس کا نام تھا رکھا ھذا البئر لام سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایصال ثواب جائز ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ آج ہم مزید پڑھیں گے جی کہ ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ نمبر 1، فرض، واجب، سنت، نفل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بیان، درس، نیکی کی دعوت دینا، کوئی دینی کتاب پڑھنا، کوئی اچھا کام کرنا، ان سب کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی نیک عمل کا، خواہ وہ نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، حج ہے، صدقہ و خیرات ہے، کوئی کتاب دینی لکھنا، کوئی کسی کو نیکی کی بات بتا دینا، کوئی اچھا کام کر لینا، ان سب کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اسی طرح میت کا تیجہ یعنی کل کرنا، 10واں، 40واں، سالانہ، یہ سب اچھا ہے، ایصال ثواب کے ذرائع میں سے۔ شریعت میں کل وغیرہ کے عدم جواز یعنی ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہونا، یہ جواز کی دلیل ہے۔ ایک قاعدہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک فقہ کا رول ہے، الاصل فی الاشیاء اباحۃ، اصل میں ساری اشیاء جائز ہیں، اصل میں بیسیکلی ہر چیز جائز ہوتی ہے جب تک قرآن و حدیث میں اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے۔ یہ ایک پکا رول ہے، اس کو آپ ذہن میں بٹھائیں گے، کئی مسئلے انشاءاللہ حل ہوں گے۔ اصل میں ہر شے کیا جائز ہے جب تک اس کے حرام ہونے پر قرآن و حدیث میں دلیل نہ ہو۔ مثلاً کہ آپ دیکھیں قرآن نے کہا کہ فَإِن طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو تمہیں عورتیں پسند ہیں 1 2 3 4 تک تم شادی کر سکتے ہو۔ اب کن سے شادی جائز ہے کن سے نہیں، یہ قرآن نے آگے وضاحت فرما دی۔ اسی صورت النساء کا جو آخری رکوع ہے اس میں جن خواتین سے نکاح حرام تھا بیان فرما دیا گیا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، یہ پوری آیت ہے، تمہاری مائیں، بیٹیاں اور بھانجیاں، بھتیجیاں، بہنیں، ساس، خالائیں، پھوپھیاں، ان سب سے نکاح حرام ہے۔ تو قرآن نے جن سے نکاح حرام تھا وہ بیان کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ باقی تمام خواتین سے نکاح جائز ہے۔ تو اسی طرح جو چیزیں، اسی طرح قرآن و حدیث کے اندر جو جانور منع تھے، حرام تھے، ان کا ذکر بھی بتا دیا گیا، فرما دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جانور جائز ہے۔ تو ہر چیز اصل میں جائز ہوتی ہے جب تک اس کے حرام کے اوپر قرآن و حدیث سے دلیل آئے۔ اب آ جائیں ایصال ثواب پر۔ قرآن و حدیث میں یہ تو دلائل ہیں، ایصال ثواب کرو، دعا کرو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
قرآن کے اندر 20 آیات جن میں بتایا گیا انبیاء کرام نے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کی، مومنین کے لیے بخشش کی دعا کی۔ سورۃ نوح اور دیگر سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام سب کی دعائیں ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے۔ تو یہ ختم کل ہو، 10واں ہو، چیلم ہو، سالانہ، یہ ہم نے آسانی کے لیے بنائے ہیں کہ جو چیلم میں جو کل کے اندر حاضر نہیں ہوا چلیں وہ بعد میں آ جائے، 10ویں پہ آ جائے، جو اس میں بھی نہیں آ سکا وہ چیلم پہ آ جائے، یا میت کو زیادہ طریقے سے زیادہ دنوں میں ایصال ثواب کیا جائے، یہ ہے مقصد، اصل شے ایصال ثواب۔ لہذا ختم کل کے اوپر حرمت کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کسی جگہ منع نہیں کیا گیا کہ ایصال ثواب نہ کرو، لہذا منع نہ ہونا اس کے جواز کی خود دلیل ہے کہ ختم ایصال ثواب کرنا، اس کا نام آپ کوئی بھی اس کو نام دے دیں، ایصال ثواب دے دیں، ختم کل، 10واں، چیلم، سالانہ، یہ سب ایصال ثواب کے مختلف نام ہیں، ہے اصل میں ایصال ثواب، تو یہ جائز ہے۔ قرآن پاک جی وہ آیت بھی سن لیں جو واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ دعا کرنا ایصال ثواب جائز ہے۔ سورۃ حشر ہے، 28واں پارہ ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم، جو لوگ ان کے بعد آئے وہ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بخش، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان والے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی بخش، اور جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے سب کو بخش دے، تو یہ واضح دلیل ہے۔ لہٰذا ایک جو مسئلہ بھی سن لیں کہ ختم کل ہو، 10واں ہو یا چیلم ہو، اس کا کھانا اسی صورت میں میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، یا اس کے میت کا جو مال ہوگا، ورثہ جو اس کا ہے، اس میں سے اسی صورت میں اس کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے جب کہ سارے ورثاء بالغ ہوں اور سب ایصال ثواب کے لیے خرچہ کرنے کی وہ اجازت بھی دے دیں۔ اگر ایک بھی وارث نابالغ ہے تو پھر ایصال ثواب میت کے ترکے میں سے نہیں ہوگا، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ ہاں، اگر بالغ اپنے پاس سے ایصال ثواب کے لیے اپنے ماں باپ یا بھائی کو ایصال ثواب کرے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میت کا جو ورثہ ہوگا، جو اس کا چھوڑا ہوا مال ہے، اس میں سے اسی صورت میں ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے جب اس کے سارے ورثہ بالغ ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، سارے اجازت بھی دیں۔ اگر ایک نے بھی کہا جی نہیں میں اس پر راضی نہیں، تو پھر اس کے ترکہ میں سے وہ اس کے ورثہ میں سے ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ ہاں، اپنے پاس سے کوئی اگر خوشی سے کرے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح میت کے گھر والے اگر تیجے وغیرہ کا کھانا پکائیں تو مالدار نہ کھائیں، یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، صرف فقراء کو کھلائیں۔ یہ بہار شریعت جو فقہ حنفی کی بہترین کتاب ہے، بہار شریعت، جس کو علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اعلی حضرت کے شاگرد اور خلیفہ ہیں، بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے بہار شریعت، معتبر کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جو میت کے ایصال ثواب کے لیے آپ کھانا پکائیں گے، خاص طور پہ کل کا کھانا جو ہے اس میں سے مالدار نہ کھائیں، غربا کھائیں۔ اور ہمارے تو یہاں پہ جناب مالدار ہی کھاتے ہیں، غریبوں کو ہم بلاتے ہی نہیں۔ کیوں جی؟ غریبوں کو کون ہے جو کسی غریب کو کہے جی آپ آئیں؟ ہم تو اپنے مالداروں کو ہی کھلاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ میں نے کئی دفعہ بیان بھی کیا ہے، میرا فرض ہے بیان کرنا، آگے عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ ہاں، اگر غریبوں کو آپ اسپیشلی دعوت دیں اور بلائیں، ہاں اگر بالطبع آپ کے رشتہ دار بھی اس میں آ جائیں بالطبع وہ ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پہ مالداروں کو ہی دعوت دینا اور غریبوں کو بالکل چھوڑ دینا، یہ ایصال ثواب کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے سن لیا مسئلہ۔ ایک دن کے بچے کو بھی ایصال ثواب کرنا جائز ہے اگر آپ چاہیں، حالانکہ اس کو ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، پھر بھی اگر ایصال ثواب آپ نے کرنے تو اس بچے کی برکت سے آپ باقیوں کو آپ بے شک ایصال ثواب کر دیں۔
جو باقی آپ کے عزیز و اقارب فوت ہیں وہ ٹھیک ہے، جو زندہ ہیں ان کو بھی اور جو مسلمان ابھی پیدا نہیں ہوئے سب کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، زندوں کو، مردوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بلکہ جو نماز جنازہ کی جو دعا مانگتے ہیں اس کے اندر یہی ہے نا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اللہ ہمارے زندوں کو بخش، مردوں کو بخش، جو حاضر ہیں ان کو، جو نہیں ان کو، جو مرد عورت سب کو بخش۔ تو اس لیے ایصال ثواب بھی سب کو کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان جنات کو بھی ایصال ثواب کرنا جائز ہے اگر آپ چاہیں۔ اب جناب سنیں، 11ویں شریف ہو یا میلاد شریف ہو یا کسی بزرگ کا، جیسے ابھی اس مہینے کے اندر رجب شریف کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ہوتا ہے، یا کسی بزرگ کو بھی ایصال ثواب ہو، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کنڈے وغیرہ کا رواج بھی ہے بعض جگہوں پہ، یہاں بھی شاید ہے، تو کنڈے بھی اصل میں ایصال ثواب ہے، لیکن اس کے اندر جو بعض لوگ شرطیں لگاتے ہیں، جی رات کو پکائیں گے، منہ اندھیرے کھائیں گے اور فلاں فلاں برتن کے اندر ہی ہوگا، یہ شرطیں جائز نہیں، وہ بھی ایصال ثواب ہے۔ ہاں باہر آپ اس کو لے کر نہ جائیں، یہ شرطیں نہیں جائز، وہ بھی اسی طرح ایصال ثواب ہے جیسے 11ویں شریف، میلاد شریف یا کسی بزرگ کا عرس پاک یا اپنے کسی فوت شدگان کے لیے جو ایصال ثواب کا طریقہ اس کا بھی وہی ہے، شرطیں لگانا جائز نہیں ہے۔ بزرگوں کو جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جیسے عرس پاک کسی بزرگ کا ہو، اس کو ہم تعظیماً نظر و نیاز کہتے ہیں، جی فلاں بزرگ کی آج نظر و نیاز ہے، تو یہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم بطور تعظیم کے اس کو بولتے ہیں۔ البتہ بزرگ کا کسی کا ایصال ثواب ہو، 11ویں شریف ہو، میلاد شریف ہو، حضور خواجہ غریب نواز کا عرس ہو، کسی بزرگ کا بھی، اس کا کھانا امیر و غریب سب کے لیے تبرک کے طور پر جائز ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ میت کا جو ہے، جو میں نے آپ کو پہلے مسئلہ بتایا کہ اس میں خاص طور پر میت کا کھانا غربا کا حق ہے۔ ہاں اگر بالطبع آپ کے رشتہ دار جو باہر سے آئے یا جو محلے کے ہیں وہ بھی بالطبع کھا لیں ان کے ساتھ، وہ ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پہ ان کو دعوت دینا، مالداروں کو، غریبوں کو چھوڑ دینا، یہ جائز نہیں ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایصال ثواب کے کھانے میں مہمان کی شرکت یہ بھی شرط نہیں ہے، جی یہ ضروری نہیں ہے کہ باہر سے کوئی مہمان آئیں گے یا لوگ آئیں گے پھر ایصال ثواب، نہیں، آپ چاہیں تو اپنے گھر کے افراد بھی، آپ خود بھی دعا کر کے ایصال ثواب کسی بھی اپنے عزیز کو کریں، وہ بھی جائز ہے۔ باہر سے بلانا خاص طور پہ ضروری نہیں ہے، بلکہ روزانہ جتنی بار آپ چاہیں آپ اپنا جو کھانا پکاتے ہیں نا، اسی کھانے کے اوپر سورت فاتحہ پڑھ لیں، سورت اخلاص پڑھ لیں، درود پاک پڑھ کے آپ روزانہ جتنی بار چاہیں آپ اس کھانے کا ثواب کسی بھی بزرگ کو یا اپنے والدین یا اپنے فوت شدگان میں سے جس کو چاہیں آپ اس کو بخش سکتے ہیں، یہ سارا جائز ہے، جتنی بار بھی آپ چاہیں۔ کھانے سے پہلے ایصال ثواب کریں، کھانے کی بات کریں، کھانا سامنے ہو یا نہ ہو، تمام صورتوں میں ایصال ثواب جائز ہے۔ اچھا جی، ایک اور بات، یہ بعض گاؤں کے اندر میں نے دیکھا، یہاں کا مجھے ابھی پتہ نہیں اتنا، کہ گاؤں میں خاص طور پہ خواتین جو ہے نا، وہ بعض بیبیاں کٹھی ہو کے وہ کہانی پڑھتی ہیں، داستان عجیب، شہزادے کا سر، 10 بیبیوں کی کہانی، جناب سیدہ کی کہانی، یہاں بھی ہے، تو یہ سب من گھڑت قصے ہیں، ان کو نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ کئی جگہ تو میں نے دیکھا وہ بیبیاں، اس کو کہانی کا نام ہے بی بی فاطمہ کا معجزہ۔ میں نے کہا یہ نام ہی غلط ہے، معجزہ انبیاء کا ہوتا ہے، سیدہ خاتون جنت نبیہ نہیں ہے، کوئی عورت بھی نبیہ نہیں، کرامات آپ کہہ لیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کہانی کا نام ہی تھا بی بی فاطمہ کا معجزہ۔ تو یہ ہماری کم علمی ہے، جہالت ہے کہ ہماری بعض خواتین جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اس طرح وہ
کہانیاں پڑھتی پڑھاتی ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک پمفلٹ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، وصیت نامہ کے نام سے وہ ایک پورا پیج ہوتا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں جی شیخ احمد صاحب کسی کی خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے، تو آپ نے بتایا کہ جناب حالات اچھے نہیں ہیں، لوگ جو ہیں وہ گناہ گار ہیں، تو جناب اتنے پتہ نہیں 100 دفعہ یا 100 آگے مزید آپ فوٹو کاپیاں کروا کے آگے چھپوائیں گے ورنہ آپ کو نقصان ہوگا۔ یہ بھی کئی دفعہ یس یہ بھی بالکل من گھڑت بات ہے، کوئی اس کی اصل نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی بات ہو تو آپ اس پہ یقین نہ کریں۔ جتنوں کو بھی ایصال ثواب کریں اللہ کریم کی رحمت سے امید ہے سب کو پورا ثواب ملے گا، ثواب کی تقسیم ہو کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوں گے۔ مثلا آپ نے 11ویں شریف ہوئی، اس میں ہم نے تمام انبیاء کرام کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت کو، صحابہ کرام کو، اور تمام اولیاء اللہ کو، خاص طور پہ حضور غوث پاک کو۔ اب کوئی کہے جی کہ آپ نے اتنی ہستیوں کو ثواب بھیجا ہے تو یہ تو حضور غوث پاک کی جو آپ نے 11ویں شریف کی ان کو تو تھوڑا سا ثواب کیا، باقی آپ نے باقیوں کو نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایصال ثواب اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے، جس کو آپ بھیجیں گے پورا ثواب ہوگا اس کو، جتنوں کو آپ چاہیں آپ بھیجیں، اور ایصال ثواب کرنے والے کے ثواب میں بھی کمی واقعہ نہیں ہوگی، جتنوں کو آپ کریں گے سب کو پورا ثواب ملے گا، پلس ایصال ثواب کرنے والے کو بھی پورا ثواب۔ اس کی مثال یوتے میں آپ نے کسی کانٹے کو سائٹ پر رکھ دیا، کوئی پتھر تھا اس کو اٹھا کے آپ نے، یہ بھی نیکی ہے۔ سلام کیا آپ نے کسی کو، نیکی ہے۔ مسکرا کے کسی سے بات کرنا نیکی ہے۔ صدقہ کرنا جتنی آپ کو طاقت ہے نیکی ہے، نیکی کے بے شمار کام ہیں۔ اب آپ نے کوئی بھی نیکی کی، قرآن کے مطابق اللہ آپ کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے وہ 10 مردوں کو ایصال ثواب کیا تو ہر ایک کو 10 نیکیاں ملیں گی، یعنی آپ یہ کہیں یا اللہ جو میں نے یہ نیک کام کیا، مثلا آپ اسی کو لیں، آپ جو درس فقہ میں تشریف لائے ہیں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ دین کی محفل میں بیٹھنا جہاں پہ بندہ قرآن و حدیث کی کوئی بات سیکھے، یہ پتہ نہیں کتنے، میں نے کسی جگہ دین کی محفل میں بیٹھنا کہ بندہ کچھ سیکھے، تو آپ چاہیں تو آپ درس فقہ کے بعد دعا کے اندر آپ اس کو بھیج دیں کہ یا اللہ آج میں نے جو درس فقہ سنا، تیرے حبیب کے احکام سنے، اس کا ثواب میرے فلاں عزیز کو بھیج۔ تو آپ کو کوئی نیکی اگر آپ نے کی 10 گنا ثواب ہوگا آپ کو، اور اگر 10 بندوں کو آپ نے بھیجا تو گویا 10 نیکیاں ان کو بھی ملیں۔ اب 10 کو آپ نے ایصال ثواب کیا تو ان سب کے برابر اللہ آپ کو بھی نیکیاں دے گا، تو گویا 10 دایا 100 ہو گیا، 110 نیکیاں اللہ آپ کو دے گا اگر آپ نے ایک نیکی کر کے 10 فوت شدگان کو اس کا ثواب بھیجا۔ تو جتنے زیادہ حضرات کو آپ ثواب بھیجیں گے ان سب کو بھی ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوگا اور آپ کو سب کے برابر ہوگا۔ تو یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ اب جناب سنیں ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے جی، جو ہمارے ہاں ایصال ثواب۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے اچھا ایک اور اہم مسئلہ بھی سن لیں، ایصال ثواب مسلمان کو صرف کرنا جائز ہے، کافر یا مرتد کو ایصال ثواب کرنا یا اس کو مرحوم کہنا کفر ہے۔ مسلمان گناہ گار جتنا بھی گناہ گار ہو یا نیک ہو سب کو ایصال ثواب کرنا جائز ہے، لیکن کافر کو، مرتد کو جو اسلام سے پھر گیا ہو ان کو ایصال ثواب نہیں کرنا، یہ حرام ہے، بلکہ کافر کو ایصال ثواب کرنا خود کفر ہے، بندہ اسلام سے گیا، تو اس کی خاص آپ نے خیال کرنا ہے۔ اب سنیں جی ایصال ثواب کا طریقہ۔ ایصال ثواب کے لیے دل میں نیت بندہ کر لے، مثلا آپ جو یہاں بیٹھیں گے یا اللہ جو مجھے ثواب ہوگا اس کا ثواب میرے فلاں عزیز کو بھیجنا، نیت بھی کر لیں گے تب بھی ایصال ثواب ہوگا، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا 1 روپیہ آپ نے کسی کو دیا، 10 روپے دیے، 100 روپے دیا کسی غریب کو، اللہ کے راہ میں دیا، یا آپ نے درود پاک پڑھا یا کوئی نیکی کا کام کیا،
تو آپ دل میں اگر نیت کرنا یا اللہ میرے اس نیک عمل کا ثواب میرے فلاں عزیز کو بیچنا، میرے باپ کو، ماں کو، بھائی کو، دل میں بھی آپ نے اگر نیت کر لی تب بھی سال ثواب ہوگا اس کو. زبان سے کہنا ضروری نہیں. ہاں اگر زبان سے بھی بندہ کہہ لے کہ یا اللہ میرے اس نیک عمل کا ثواب، تلاوت کا ثواب، نوافل کا ثواب، صدقہ و خیرات کا ثواب میرے فلاں عزیز کو بھیج، یہ زیادہ بہتر ہے زبان سے کہنا. جیسے پچھلے درس میں ہم نے حدیث پاک پڑھی تھی کہ حضرت سعد نے اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوایا حضور کے فرمان کے مطابق، تو اس کا نام انہوں نے رکھا حاذ البیر لام سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی ان کے اصالِ ثواب کے لیے. اب جی سنیں اصالِ ثواب کا مروجہ طریقہ جو آج کل ہمارے ہاں اصالِ ثواب کا طریقہ ہے وہ یہی ہے. عام طور پہ کہ ہم کوئی کھانا پکا کے کوئی فروٹ وغیرہ سامنے رکھ کر یا گلاس میں پانی یا دودھ وغیرہ، پھر ہم سورۃ الکافرون پڑھتے ہیں چاروں کل، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورۃ فلق ناس، پھر سورۃ فاتحہ، پھر الف لام میم کا رکوع، پھر وہ مخصوص آیات. یہ جو طریقہ ہمارے ہیں بالکل یہ جائز ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت، اور پھر اس کے بعد ہم جو دعا کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصالِ ثواب کا جو طریقہ تھا وہ بھی سن لیں، وہ طریقہ بھی اچھا ہے. آپ کا طریقہ تھا جب آپ کسی کو بزرگ کو یا اپنے کسی عزیز کو اصالِ ثواب فرماتے تو آپ پہلے بسم اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے، پھر آیت الکرسی پڑھتے، پھر سورہ اخلاص 3 بار. یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ قرآن کی جو بھی آیات جو بھی صورت آپ پڑھیں اصالِ ثواب کے لیے وہ سب جائز ہے. پھر جناب جیسے ہم یہ دعا کرتے ہیں یہ بھی چلیں آپ سن لیں. اگر آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر خود بھی جو آپ کھانا ہم عام طور پہ پکاتے ہیں، اگر اس کے اوپر بھی آپ چاہیں کہ اس کا ثواب میرے باپ کو، ماں کو، فلاں عزیز کو جائے، گھر میں آپ خود بھی اصالِ ثواب کرنا چاہیں بالکل وہ جائز ہے. طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اسی طرح ختم شریف پڑھ لیں، چاروں کل پڑھ لیں، سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، الف لام میم کا پہلے رکوع آیت کرسی جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ کے پھر آپ جب دعا کریں گے تو اس کا طریقہ بھی سن لیں. یا اللہ جو میں نے یہ اصالِ ثواب کیا، جو میں نے کلام پاک پڑھی، یا جو میں نے کھانے کا اہتمام کیا، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس تمام کا ثواب پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بالخصوص تحفۃً ہدیہ میں پیش کرتا ہوں، اس کو قبول فرما. حضور کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام، حضور کے والدین کریم، ازواج مطہرات، امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں، قبول فرما. بالخصوص جس کو آپ نے بھیجنا ہے، مثلاً میرا باپ یا میری ماں یا میرا بھائی یا میرے جتنے رشتہ دار عزیز و اقارب میرے گھر والوں میں سے فوت ہو گئے، یا اللہ سب کو ان کا ثواب پہنچا، سب کو کی بخشش فرما، سب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما. اس طرح جو بھی آپ چاہیں آپ وہ دعا کر لیں، اور آخر میں درود پاک پڑھ کے یا صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. اگر یہ بھی نہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین، یہ بھی نہیں کوئی سا درود پاک پڑھ کے آپ دعا کو مکمل کر لیں. یہ طریقہ بڑا سمپل سا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ جناب دیگیں پکائیں اور رشتہ داروں کو بلائیں، علامہ صاحب کو بلائیں. علامہ صاحب کو بھی بلانا اور قاری صاحب کو بلانا ضروری نہیں ہے. ہاں ضروری نہیں، کوئی نہیں جناب، میں آپ کو بالکل صحیح مسئلہ بتا رہا ہوں. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی اصالِ ثواب کریں، انشاءاللہ ثواب ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ تھا جناب آج کے ہمارے تو اللہ کی. اچھا جی ایک اہم مسئلہ جی آخر میں سن لیں، مزار شریف پر حاضری کا طریقہ. یہ مسئلہ کاش کہ ہر دربار پر جو لوگ وہاں گدی نشین ہیں ان کا فرض ہے کہ مزار پہ حاضری کے آداب لکھ کر چارٹ بنا کے یا سائن بورڈ کے اوپر لگا دیں، تاکہ ہر یہ جو بڑی بڑی خانقاہیں ہیں ان کو یہ کام کرنا چاہیے، تاکہ لوگ جو وہاں پہ زائر جاتے ہیں ان کو پتہ ہو ہم نے اصالِ ثواب کرنے اور ہم نے اس طرح مزار کے اوپر حاضری دینی ہے. بیرا شریف کے اندر میں نے دیکھا ہے، آپ کسی وقت تشریف لائیں گے وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ پورا انہوں نے ایک
تختی کے اوپر ایصال ثواب کا طریقہ لکھ کر انہوں نے مزار شریف کے باہر وہ تختی ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ہم نے اس طرح ایصال ثواب کرنا ہے. یہ طریقہ بڑا ہم ہے. مثلا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، جو انہوں نے طریقہ لکھا وہ بھی جلدی میں سن لیں. آپ نے لکھا ہے کہ جب آپ کسی مزار کے اوپر جائیں تو پائنتی کی طرف سے اندر داخل ہوں، سامنے کی طرف سے بھی نہیں اور بائیں طرف سے بھی نہیں، پاؤں کی طرف سے جائیں، اور پھر قبلہ شریف کی طرف اپنی پشت کر کے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں. اور آپ نے لکھا ہے کہ مزار شریف سے کم سے کم 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور کھڑا ہو. آپ نے تو قریب جانے سے بھی منع کیا ہے. یہ ہمیں دیکھنا چاہیے جو ہم اپنے آپ کو بریلوی ہم کہتے ہیں. امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اور ان کا فرمان یہ ہے کہ مزار کو چومو بھی نہیں، بوسہ بھی نہ لو، بوسہ بھی نہ لو، کیونکہ وہ جانتے تھے نا کہ آنے والے وقتوں میں اتنے جاہل لوگ ہوں گے بعض جو وہاں جا کے سجدہ بھی کریں گے اور ماتھے بھی جا کے وہاں لگائیں گے. ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ ثواب کا کام نہیں کر بلکہ گناہ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ کے ولی کی نگاہ، آپ نے بتایا قریب بھی نہ جاؤ، بوسہ بھی نہ دو، 2 گز پیچھے کھڑے ہو کے دعا کرو. اور دعا کا جو طریقہ آپ کو میں نے بتایا وہ ہے. اور اس کی بات ہے کہ جب آپ جائیں تو آپ یہ اس طرح اس اللہ کے ولی کو سلام کریں. پہلے السلام علیکہ یا ولی اللہ، یا اے اللہ کے ولی السلام علیکم، اے اللہ کے ولی آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، سلام کریں. اور پھر 1 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور اول آخر درود پاک پڑھ کے آپ جو میں نے طریقہ بتایا تھا دعا کا اس طریقے سے آپ ہاں جی 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اور بھی جو کچھ آپ پڑھنا چاہیں، جو بھی آپ وہاں پہ آیت الکرسی پڑھیں، یاسین کا آتی ہے وہ پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، جو بھی صورتیں آپ نے پڑھیں. لیکن اگر اور صورتیں نہیں آتی کم سے کم بندہ یہ ضرور وہاں پڑھے. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اول آخر درود پاک پڑھ کے اس کو ان کو بزرگوں کو دعا کریں. یہ طریقہ ہے نا. وہاں جا کے ماتھا رکھنا اور جناب وہاں جا کے عجیب و غریب قسم کے کام کرنا، اور بعض تو جاہل لوگ قبر کا طواف کرتے ہیں. میں نے ویڈیو کلپ دیکھا ہے، قبر کا طواف کر رہے ہیں. بھائی کسی خانے کعبہ شریف کے علاوہ کسی قبر کا طواف جائز نہیں ہے. تو ہمیں اپنا مسلک اہل سنت کو اپنا مسلک یاد کرنا چاہیے. اور علماء اور یہ جو بڑی بڑی آستانوں پہ گدی نشین کا فرض ہے وہ یہ مسائل بتائیں عوام کو. میں ایک مشہور خانقاہ پہ میں گیا، اب اس کا نام لینا اچھا نہیں ہے، بہت مشہور ہے خانقاہ، پیر صاحب تھے بہت اچھے تھے، اب ان کا وصال ہو گیا. جب میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ وہاں پہ آتے ہوئے جب وہ آتے ہیں اندر تو وہ اپنا بعض لوگ، سارے نہیں، بعض کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنا ماتھا بھی مزار کے اوپر رکھ رہے تھے. حالانکہ ماتھا رکھنا جائز نہیں، صرف میکسیمم اگر بڑا بھی آپ نے کہا آپ بوسہ لے لیں، صرف بوسہ، حالانکہ بلکہ جی صرف آپ بوسہ لے لیں میکسیمم، لیکن اوپر اپنا ماتھا رکھنا یا سر کو رکھنا یہ نہیں جائز. تو میں نے وہاں دیکھا کہ بعض لوگ اس طرح کام کر رہے تھے. تو میں نے پیر صاحب، وہ بہت بڑی جناب لمبی لائن تھی ملنے والوں کی، میں بھی لائن میں کھڑا ہوا اور میں نے ایک پرچی کے اوپر اپنا نام یہ جو کہ میں نے دیکھا میں نے اس کے اوپر لکھا اور بتایا ان کو کہ حضرت یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کم سے کم مزار شریف پر آنے والوں کو حاضری کا سنت طریقہ بتا دیں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ سجدہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان بیچاروں کو نہیں پتا، اگرچہ ان کی نیت بھی کسی کے اگر سجدے کی نہ ہو تب بھی مزار کے اوپر ماتھا رکھنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو میں نے کہا جی آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو روک دیں، یہ طریقہ نہیں ٹھیک. وہ جناب جب میں ان کے پاس پہنچا پیر صاحب کے پاس سلام، یہ میں پرچی پکڑا کہ میں سائڈ پہ ہو گیا، میں دیکھوں جناب کیا کرنا. انہوں نے کھولی پڑی اور کسی کو پکڑا دی، کوئی ایکشن نہیں لیا، کسی کو نہیں کہا بھائی فوراً جائیں منع کریں. تو یہ بھائی یہ طریقہ نہیں.